مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد کے اضافے کے ساتھ مصائب اور تکالیف میں بھی اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے خاص لوگوں کے مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ تمام مسلمانوں کا زور ٹوٹ جائے۔ چونکہ مشرکین مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے پریشان تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ کر کے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ مسلمان زیادہ ہو جائیں گے تو وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ ان تمام وجوہ سے انہوں نے مسلمانوں کے مصائب میں بے حد اضافہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تاکہ بلا مزاحمت دین کے احکام ادا کر سکیں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام کو موقع ملا، چھپ چھپا کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب تمام مسلمانوں کے ہجرت کی خبر حبشہ پہنچی تو حضرت عبداللہ بن مسعود چونکہ وہیں تشریف رکھتے تھے، انہوں نے بھی ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کو مسکن بنانے کا ارادہ کر لیا۔ ہجرت کر کے ایسے وقت مدینہ پہنچے کہ غزوہ بدر بالکل تیار تھا، یہاں تک کہ اس میں شریک ہوئے اور جنت کی خوشخبری حاصل کی۔ بقیہ مہاجرین حبشہ میں سے تقریباً 30 سے زائد صحابہ کرام مکہ پہنچے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو 3 ہجرتیں کرنے کی فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ ہجرتیں ہیں جو آپ نے صرف اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں کی، اسی وجہ سے آپ کو ذو ہجرات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ بخاری میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کرتے تھے تو آپ ہم کو جواب دیتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹے اور ہم نے بحالت نماز حضور کو سلام کیا تو آپ نے نماز میں جواب نہ دیا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ ہمیں جواب دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، یعنی نماز کی مشغولیت کی وجہ سے اب نماز میں سلام کا جواب دینا جائز نہیں رہا۔ مہاجرین جب مکہ مکرمہ سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات کا تعلق قائم کر دیا۔ انصاری صحابہ نے اس موقع پر ایثار کی عجیب و غریب مثالیں قائم کی۔ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو اپنے تمام سامان کا آدھا حصہ دے دیا کرتے، یہاں تک کہ بعض انصاری صحابہ نے یہ بھی کیا کہ ان کے پاس 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے ایک کو طلاق دے کر دوسرے بھائی کے نکاح میں دے دیا۔ کئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت معاذ بن جبل کے درمیان مواخات قائم کر دی۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود نے حضرت معاذ بن جبل کے یہاں قیام کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ کے بھائی حضرت عتبہ بن مسعود کو رہائش کے لیے زمینیں عطا کی، جو مسجد نبوی سے متصل مسجد کی پشت پر واقع تھیں، اور بنو زہرہ کے افراد کو بھی کچھ زمینیں عطا کی تھیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زمین سے متصل تھیں۔ آپ نے ان زمینوں کے درمیان حد بندی کر دی تھی۔ ایک دفعہ بنی زہرہ کے قبیلے کے کسی فرد نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اے ابن ام عبد، ہم سے دور چلے جائیں اور یہاں نہ رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو برکت نہیں دیتا جو ضعیف کو اس کا حق نہ دے۔ حضرت ام موسیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو مسواک لانے کے لیے درخت پر چڑھنے کا حکم فرمایا۔ جب آپ چڑھے تو صحابہ کرام آپ کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم ایسے شخص پر ہنستے ہو حالانکہ ان کی پنڈلیوں کا وزن قیامت کے دن میزان عدل پر جبل احد سے بھاری ہوگا۔ ابن مسعود کا لباس انتہائی سادہ لیکن نہایت ہی صاف ستھرا ہوا کرتا، عموماً سفید کپڑے پہنا کرتے۔ حضرت نفی جو حضرت ابن مسعود کے آزاد کردہ غلام تھے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود لوگوں میں بہترین تھے، سفید کپڑوں کو پہننے کے اعتبار سے اور اچھی خوشبو لگانے کے اعتبار سے۔ بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو خوشبو کا بہت شوق تھا، اور اگر کوئی آپ کو کسی وجہ سے نہ دیکھ سکتا تو وہ آپ کو آپ کے خوشبو لگانے کی وجہ سے پہچان لیا کرتا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کو رات میں خوشبو کے جھونکے کے سبب پہچان لیا جاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعے کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے تقریر فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابن مسعود اس وقت دروازے تک پہنچے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو اپنے آقا کی تعمیل ارشاد میں فوراً وہیں دروازے پر بیٹھ گئے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इब्न मसूद वहीं दरवाजे पर बैठ गए हैं, तो आपने फरमाया, ए इब्न मसूद, आगे आ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को ये इम्तियाज़ हासिल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी खुसूसी खिदमतें आपके सुपुर्द थीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनाते, फिर असा लेकर उनके आगे चलते। यहाँ तक कि मजलिस आ जाती तो दोनों जूते उतार कर बगल में दबा लेते। फिर जब रसूलुल्लाह मजलिस से खड़े होने का इरादा फरमाते तो आपको दोनों जूते पहनाते, फिर असा लेकर आपके आगे चलते, यहाँ तक कि हुजरा रसूल में आपसे पहले दाखिल हो जाते। अबुल मलीह ने इस पर इतना इजाफा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते तो नमाज के लिए बेदार करने की खिदमत इब्न मसूद के सुपुर्द थी, और जब आप अलैहिस्सलाम सफ़र में तन्हा होते तो हथियार से मुसल्ला होकर वो आपके साथ रहते। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन मसूद के तकर्रुब का पता चलता है। वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि हुजरे का पर्दा उठाओ और मेरी राज की बातें सुनो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें मना न कर दूँ। हज़रत इब्न मसूद की इन खिदमात से पता चलता है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे, इसलिए आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त दे दी थी कि मेरे राजों और ख़ास पोशीदा बातों को तुम पर्दा उठाकर सुन सकते हो जब तक कि मैं मना न कर दूँ। इन्हीं वजूह के पेश नज़र अब्दुल्ला बिन मसूद को साहिब सवाद रसूल अल्लाह कहा जाता है, यानी रसूल अल्लाह का राज़दार। इसी वजह से बाज़ हजरात जो नए नए मुसलमान हुए तो जब वो आपको इस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अंदर बाहर आते जाते देखते तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को अहले बैत में से समझने लगते हैं। जैसे कि बुखारी में हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि जब मैं अपने भाई के हमरा यमन से मदीने आया तो शुरू में मैं ये समझा कि इब्न मसूद अहले बैत में से हैं, क्योंकि इब्न मसूद और इब्न मसूद की वालिदा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंदर आते जाते देखकर ये शुबा हुआ कि आप अहले बैत में से हैं। इस्लाम के फ़राइज़ और आमाल में जिहाद का मकाम किसी मुसलमान से मख्फी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद अगरचे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और नहीफ थे, लेकिन हर जंग और हर गज़वे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए और इस कार अज़ीम में किसी से पीछे न रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ग़ज़वा बदर के हालात को जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मैं जंग बदर में किसी सफ़ में खड़ा था, अचानक मेरी दाएं और बाएं नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि इफ़रा के दो बेटे माज और मऊज़ मेरे दाएं और बाएं खड़े हैं। ये कम उम्र लड़के नजर आते थे। इन दोनों में से किसी ने मुझसे कहा, चचा क्या आप अमर बिन हिशाम अबू जहल को जानते हैं? तो मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे भतीजों तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि वो रसूलुल्लाह को बुरा भला कहता है, बस खुदा की कसम अगर मैं अबू जहल को देखूंगा तो उसे कत्ल कर दूंगा, चाहे बाद में मैं खुद ही न रहूं। इसी तरह दूसरे लड़के ने भी मुझसे यही कहा और अबू जहल के बारे में सवाल किया। अचानक मेरी नज़र अबू जहल पर पड़ी तो मैंने कहा, यही है वो अबू जहल जिसे तुम मारना चाहते हो। वो दोनों जल्दी जल्दी तलवार लेकर भागे और उसको तलवार से मारा यहाँ तक कि वो गिर गया। ये दोनों बच्चे इफ़रा के बेटे थे। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन शख्स है जो अबू जहल की खबर लाए? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फ़ौरन अबू जहल को देखने चल दिए, यहाँ तक कि उसको ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उसके अंदर ज़िंदगी की आखिरी रमक बाकी थी, तो मैंने उसकी दाढ़ी पकड़ी और उससे कहा, तुम ही हो ना अबू जहल? और मैंने अपना पैर उसकी गर्दन पर रख दिया। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि एक दफ़ा मक्का में उसने मुझे पकड़कर खूब घूंसे मारे थे। फिर मैंने उसे कहा कि अल्लाह ताला ने तुझे रुस्वा कर दिया। कहने लगा, मैं क्यों रुस्वा होता? क्या कौम ने कभी मुझसे बड़ा आदमी कत्ल किया है? अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो उसका सर तन से जुदा कर दिया और मैं उसके सर को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया और मैंने अर्ज़ किया, ये दुश्मन खुदा अबू जहल का सर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कसम खाकर अबू जहल के कत्ल होने का यकीन दिलाया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न मसूद का हाथ थामा और उस तरफ चल दिए जहां अबू जहल को कत्ल किया गया था। जब उस जगह पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम उसकी लाश के पास खड़े हुए और 3 मरतबा ये कलिमात अदा किए, मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्द करता हूँ जिसने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी। इससे पता चलता है कि इब्न मसूद के और बहुत से कारनामों में से एक ये भी है कि अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और काफिरों का सरदार था,
اس کا سر تن سے جدا کرنے کا صحرا آپ ہی کے سر ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش مجھے کھیتی باڑی کرنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا قتل کرتا۔ عبداللہ ابن مسعود غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد، خندق، خیبر، نیز فتح مکہ وغیرہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ جنگ یرموک میں بھی شریک ہوئے، جو شام کو فتح کرنے کے لیے 15 ہجری میں لڑی گئی۔ جنگ احد میں آن حضرت کے انتقال کی غلط خبر پھیلنے سے مایوسی کے نتیجے میں جو افراتفری پھیل گئی، اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن مسعود ثابت قدم رہے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچی تو سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور 80 صحابہ کے بقیہ 10,000 کی جماعت پیچھے ہٹ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود ان 80 صحابہ میں سے ہی تھے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً 80 قدم پیچھے ہٹے ہوں گے، پھر اپنی جگہ ثابت قدم ہو گئے اور دیوانہ وار لڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے، وہ آپ کو لے کر چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف جھکے تو میں نے سبب دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مجھے ایک مٹھی خاک اٹھا کر دے دو۔ میں نے اٹھا کر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کفار کی طرف پھینک دی اور ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کہاں ہیں؟ میں نے اشارے سے بتایا کہ وہ وہاں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو پکارو۔ میں نے ان کو زور سے پکارا تو وہ ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے آ گئے اور وہ یکایک مشرکین پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ مشرکین پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ان کی تلواریں ایسی چمک رہی تھیں جیسے بادل میں بجلی چمکتی ہے۔ اس موقع پر مشرکین بھاگ اٹھے اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی۔ غزوہ حنین سے قبل حضرت عبداللہ ابن مسعود صلح حدیبیہ میں بھی شریک رہے۔ آپ اس کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریتلی زمین پر پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ سب تھکے ہوئے تھے اس لیے جب سونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر تک ہمارے لیے کون پہرے داری کرے گا اور ہمیں فجر کے وقت کون بیدار کرے گا؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں آپ کو بیدار کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کہیں تم سو نہ جانا، یہاں تک کہ سارا قافلہ سو گیا۔ چونکہ حضرت بلال بھی تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا۔ اس وقت سب لوگ بیدار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے۔ اس لیے اب آپ علیہ السلام نے جماعت کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ہم نے جماعت کر کے قضا پڑھ لی۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اسے ڈھونڈنے گیا یہاں تک کہ وہ مجھے مل گئی۔ میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ علیہ السلام اس میں خوشی خوشی سوار ہوئے اور قافلہ روانہ ہوا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تو وہ وقت آپ پر بہت شدید مشقت کا ہوتا۔ آپ کی اس شدت اور مشقت کے سبب ہم یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم روانہ ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ گئی ہے اور آپ علیہ السلام ہم سے الگ اور پیچھے ہو گئے ہیں، ورنہ عموماً آپ علیہ السلام قافلے کے آگے ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ لیا ہے اور وہ اس وقت مشقت میں بھی تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت تک آپ کی وہ مشقت ختم ہو گئی تھی اور آپ نے ہمیں وحی کے نازل ہونے کی خبر دی کہ وحی میں کون سی آیت اتری ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت 20 ہجری میں آپ کو کوفے کا قاضی مقرر کیا گیا۔ عہدہ قضا کے علاوہ خزانے کی نگرانی اور مسلمانوں کی مذہبی تعلیم اور والی کوفہ کی وزارت کے فرائض بھی آپ کے سپرد تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جو فرمان تقرری آپ کو دیا اس کے الفاظ یہ ہیں: بے شک میں عمار بن یاسر کو امیر بنا کر اور ابن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور میں نے ابن مسعود کو تمہارے بیت المال کا نگران بھی مقرر کیا ہے۔ ان دونوں حضرات کا شمار صحابہ کرام کے شرفاء اور اہل بدر میں ہے، لہٰذا ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے تم کو ابن ام عبد کے معاملے میں خود اپنے اوپر ترجیح دی ہے، یعنی مجھے خود ان کی ضرورت تھی لیکن میں نے ایثار کر کے انہیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت ابن مسعود مکمل 10 سال تک بڑی خوش اسلوبی اور نہایت مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض کی بجاوری میں رہے۔ اس دوران خلیفہ ثانی حضرت عمر شہید ہو گئے اور حضرت عثمان غنی خلافت ثالثہ کی مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو انہی ذمہ داریوں پر برقرار رکھا۔ اگرچہ اس دوران عمارت کوفہ کے منصب میں عوام کی شکایات اور احتجاج پر تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود کا عہدہ قضا برقرار رہا،
کیونکہ آپ نے فرائض ایسے حسن خوبی سے انجام دیے اور ایسے احتیاط اور انصاف سے کام لیا کہ آپ سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہوئی۔